چھوٹی چودرائن پارٹ 25۔ پینو: اچھا جی، اور اس گہری نیند کی وجہ کیا تھی؟ پینو کا سوال سن کر وہ گھبرا سا گیا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ پینو کو بھلا اب کیا بتاتا کہ رات کسی انجان ہستی نے کیسے اس کے کنوارے پن کو ایک خوبصورت احساس میں بدل دیا۔ رافیل کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پینو نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے پھر سوال دہرایا تو رافیل چونک کر پینو سے آنکھیں چراتے ہوئے بولا، رات کو نا خواب میں آپ آئی تھی؟ رافیل نے بات بناتے ہوئے کہا۔ پینو نے شرارت بھری نگاہوں سے رافیل کو گھورا اور بولی، اچھا پھر رافیل؟ پھر کیا؟ پھر کچھ نہیں، بس خواب میں آئی اور یعنی رافیل آگے کی کہانی نہ بنا پایا۔ پینو: اور کیا؟ کچھ نہیں جی، رافیل یہ کہتے ہی وہاں سے بھاگ گیا اور پینو اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ وہاں سے نکلتے ہی رافیل اسی صحن میں آ گیا جہاں اس کی ملاقات سروش بی بی سے ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے رات کو اس کے حجرے میں آنے والی ہستی سروش بی بی ہی تھی۔ اس کا کم سن دماغ یہ نہیں سوچ پا رہا تھا کہ بھلا اتنی بڑی چودرائن کو کیا ضرورت تھی اس جیسے کم عمر لڑکے سے ایسا کام کرنے کی۔ وہ تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ سروش بی بی کا دلکش جسم کتنا دیدہ زیب تھا کہ وہ اسے بار بار دیکھنا چاہتا تھا۔ شاید اس کے تخیل میں موجود سروش بی بی کے لیے پسندیدگی اسے رات والی ہستی کی شکل میں بھی ایسے ہی دکھا رہی تھی۔ وہ ایک طرف بینچ پر بیٹھ گیا تھا اور خود سے ہی مسکراتا جا رہا تھا۔ تبھی اسے نہال صحن سے محتاط انداز میں گزر کر حویلی کے اندر جاتا نظر آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور کوئی واردات کرنے ہی جا رہا ہے، لیکن آج خلاف معمول اس کے جس نے اسے پریشان نہیں کیا بلکہ وہ پرسکون بیٹھا سوچتا رہا۔ اس نے نہال کی حرکات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ دن بھر وہ اٹکیلیاں کرتا رہا اور رات کو اس امید پر جلد ہی اپنے حجرے میں آ گیا کہ شاید آج پھر وہ ہستی اسے وہی لطف دینے آ جائے، لیکن یہ خیال اس کا بھرم ہی ثابت ہوا۔ وہ رات کافی دیر تک جاگتا رہا جب ہر جنبش میں اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگتا تھا، لیکن پینو کے کھانا کھلانے کے بعد اس کے حجرے کی طرف کوئی نہیں آیا۔ انتظار کی بے یقینی پر لڑکپن کی نئی نئی خماری غالب آ گئی اور وہ سو گیا۔ چندہ اور فراز کے ساتھ ساتھ رافیل کا بھی اسکول میں داخلہ ہو گیا تھا۔ رافیل ذہین اور متحرک طالب علم تھا۔ چند ہی دنوں میں اسکول میں رافیل کا نام گونجنے لگا۔ نئے دوستوں اور نئے ماحول نے اس کے ذہن سے سیکس کا نجس کم کر دیا۔ اس کی دلچسپیاں وقتی طور پر بدل گئی تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم میں نمایاں تبدیلیاں آنے لگیں۔ اچانک اس کا قد لمبا ہو گیا تھا اور جسم بھرنے لگا تھا۔ گلی جس کو وہ صرف مسل کر مزہ لیتا تھا اچانک ہی لاوا اگلنے لگی تھی۔ ایک صبح جب سو کر اٹھا اور واش روم میں گیا تو شلوار اتارتے وقت اچانک اس کی گلی کو جھٹکا لگا۔ غور کرنے پر اسے پتہ چلا کہ اس کی گلی شلوار کے ساتھ بری طرح چپکی ہوئی تھی۔ تب اسے سمجھ آئی کہ اس کی گلی اب نن بن گئی تھی اور جوانی کی پہلی نشانی نمودار ہو گئی تھی۔ یہ احساس ہوتے ہی رافیل کے اندر ایک خوشی کا احساس پیدا ہوا۔ اس نے بڑے غور سے اپنی گلی کو دیکھا جو اس کے حساب سے پہلے سے موٹی اور بڑی ہو گئی تھی، اور جب گلی کو ہاتھ میں پکڑنے پر وہ لمبی ہونا شروع ہوئی اور اکڑنے لگی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اسے شہر آئے 1 سال ہو گیا تھا اور وہ کافی حد تک شہر کی زندگی کا عادی ہو گیا تھا۔ چندہ کی کچی جوانی اسے کبھی کبھار اپنی طرف راغب کر لیتی تھی، لیکن بڑی عمر کی عورتوں کو دیکھنا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس رات کا واقعہ بھی آہستہ آہستہ بھول گیا تھا کیونکہ دوبارہ وہ ہستی کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اب وہ پہلے کی نسبت طاقتور لڑکا تھا۔ بے شک وہ ابھی لوگوں کی نظر میں مرد نہیں بنا تھا، لیکن اپنی نظر میں وہ اب پورا مرد تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو اسے گاؤں کی یاد ستانے لگی۔ مہرو بیگم نے اسے 1 ہفتے کے لیے گاؤں جانے کی اجازت دے دی۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ وہ اتنے لمبے عرصے کے بعد اپنی ماں، بہن اور ابا سے ملنے والا تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں پہنچا اس کی آمد کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔ مہرو بیگم نے اسے چھوڑنے کے لیے اپنی گاڑی بھیجی تھی۔ رافیل کی شان دیکھ کر جہاں جلنے والوں نے حسد کیا وہیں اپنوں نے رشک کی نگاہوں سے اس کا استقبال کیا۔ ماں اور بہن نے تو پیار سے ملنا ہی تھا، اس کے دوست گلشن کی حالت بھی دیدنی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا دوست شہری بابو بن گیا ہے۔ اسے رافیل کو گاؤں کی ساری کہانیاں سنا دیں جو رافیل کی غیر موجودگی میں وقوع پذیر ہوئی تھیں۔
خاص کر عذرا ماچن کے نت نئے کارنامے۔ رافیل نے ساری کہانیاں دلچسپی سے سنی لیکن انہیں سنجیدہ نہیں لیا جیسے وہ شہر جانے سے پہلے لیتا تھا۔ گلشن نے اس کے اندر آنے والی اس تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا لیکن وہ بار بار اسے یہ کہہ کر خود کو تسلی دے رہا تھا کہ اب تو تم شہری بابو بن گئے ہو نا۔ رافیل جتنے چاؤ سے گاؤں آیا تھا اتنی ہی جلدی گاؤں کی زندگی سے بور بھی ہونے لگا۔ ماں کی ساری باتیں ختم ہو گئی، بہن کے لاڈ ختم ہو گئے، دوست کی بے تکلفی ختم ہو گئی اور اسے لگنا لگا جیسے اب گاؤں میں وقت گزارنا محال ہو جائے گا۔ ابھی اسے آئے 3 دن ہی ہوئے تھے لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے صدیاں بیت گئی۔ شہر سے آئے واپسی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے ہی لگا تھا کہ ایک خوشبو نے اسے چونکا کر رکھ دیا۔ اس دن وہ پہلی بار گھر سے نکلا اور چودھریوں کی حویلی کی طرف چل پڑا۔ ماں کے ساتھ وقت گزار کر وہ اپنی بوریت دور کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوا تو حویلی کے لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ بڑی چودھرائن رومانہ بیگم، حویلی کے بچے بڑے سب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، خاص کر ارم چودھری جسے رافیل چھوٹی چودھرائن کہہ کر چھیڑا کرتا تھا، اور رخشندہ جو اپنی ہی من مستی میں مست رہتی تھی۔ دونوں بہنیں رافیل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ دونوں رافیل سے کافی بڑی تھیں لیکن اس 1 سال میں رافیل کے جسم میں آنے والی تبدیلیوں نے اسے بھی ان کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ ارم چودھری جو اس سے پہلے اسے بچہ سمجھ کر ٹریٹ کرتی تھی اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت میں پڑ گئی۔ اسے رافیل کا یہ روپ بہت بھلا لگا تھا۔ حویلی میں اس کا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ رومانہ چودھری بھی اس کے قد کاٹھ اور مضبوط جسم سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ سب نے رافیل کی خوب تعریف کی لیکن رافیل کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ اسے اپنی تعریف سننا اچھا تو لگ رہا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر عجیب سی بے چینی بھی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ حویلی کی دنیا اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ وہ حویلی کے ہر فرد کو اچھی طرح جانتا تھا۔ جو راز عام لوگوں کے علم میں نہیں تھے وہ بھی رافیل کے پاس تھے لیکن رافیل کوشش کے باوجود حویلی کے کرداروں میں دلچسپی نہ لے سکا۔ جب حویلی میں بھی دل نہیں لگا تو واپس گھر کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ حویلی کی قطار در قطار کمروں کی بھول بھلیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اس لیے بے دھڑک چلتا ہوا وہ جیسے ہی ایک راہداری سے گزرا جس کے ایک طرف صحن اور دوسری طرف کمروں کی لمبی قطار تھی، اس کے نتھنے سے ایک خوشبو ٹکرائی۔ پہل تو اسے سمجھ نہ آئی کہ خوشبو کس چیز کی ہے لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ یہ وہی خوشبو تھی جو اس رات والی ہستی کے بدن سے آئی تھی جس نے اس کی نیند کا فائدہ اٹھا کر اس کی عزت لوٹی لی۔ رافیل کے قدم وہیں منجمد ہو گئے تھے۔ اس نے فوراً سے پہلے ارد گرد دیکھا لیکن وہاں سے اسے کوئی ذی نفس نظر نہیں آیا۔ جس کمرے کے سامنے وہ کھڑا تھا خوشبو اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ تجسس کی ایک شدید لہر اس کے جسم سے گزر گئی۔ شہر میں ہونے والا واقعوں کا کھرا گاؤں میں، یہ سوچ کر وہ حیران بھی ہوا لیکن اب وہ اس خوشبو کا راز جانے بنا وہاں سے جانے والا ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے کے قریب گیا خوشبو کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ خوشبو والی بھی اس کمرے میں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کمرہ ارم چودھری کا تھا یعنی اس کی لاڈلی چھوٹی چودھرائن کا، لیکن شہر تو وہ کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ پھر کمرے میں کون تھا؟